یہ جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے علامہ اقبال کی وفات کا ہفتہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس لحاظ سے بھی اس وقت خوش بخت ہیں کہ جس موضوع پر آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اقبال کی شاعری کا جوہر ہے۔ تو گفتگو کرتے ہیں، کچھ حوالات میں پیش کرتا ہوں، یہ کاغذات میں سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں آپ سے گفتگو اس وجہ سے کروں گا کہ ہمارے پاس کچھ نوجوان اور ہر سطح کے لوگ موجود ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو گفتگو میں یہ ہوگا کہ آپ اس محفل سے جب جائیں گے تو ہم بہت کچھ خودی کے بارے میں جانیں گے۔ عنوان جیسا آپ جانتے ہیں، خودی کا سر نہاں دیا گیا ہے، جو اقبال کا خود ہی مصرع ہے کہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو خودی کے اس فلسفے میں جانے سے پہلے کچھ معروضات، کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چون رخت خویش بر بستم ازیں خاک، جب میں نے اس دنیا سے اپنی زندگی کا بستر لپیٹا، ہمیں گفتن بمن آشنا بود، سب نے کہا کہ ہم اقبال کو جانتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کس ندانست ای مسافر، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ مسافر چه گفت، کیا کہا، وہ باقی گفت اور کس سے کہا، اور وہ از کجا بود، اور وہ مطالب کہاں سے تھے۔ یعنی اقبال نے اس دو فارسی کے شعروں میں یہ بتایا ہے کہ ویسے تو ہر ایک شخص کہتا ہے میں اقبالیات جانتا ہوں، ویسے تو ہر ایک شخص کہتا ہے میں اقبال کو جانتا ہوں۔ سب سے بڑی گڑبڑ تو آج کل یہی چل رہی ہے، ہر ایک اقبال پرست ہے، اقبال داں ہے، اقبالیات کا ماہر ہے، لیکن اقبال یہ کہہ رہے ہیں کوئی شخص نہیں جانتا میں نے کیا کہا ہے پوری طریقے سے، اور کہاں سے کہا ہے، اور کس کو مخاطب کیا ہے۔ تو یہ دو شعر اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں کہ اقبال نے ایک جو واللہ کہہ کے کہا تھا کہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، لوگوں نے سمجھا کہ وہ شخصی بات کر رہے ہیں، اقبال اسی مسئلے کی بات کر رہے ہیں۔ اقبال کا جو کلام ہے صرف اسرار خودی اور رموز بے خودی میں فلسفہ خودی نہیں ہے، اس میں تو 15% بھی فلسفہ نہیں ہے۔ اگر 100% اگر آپ خودی کے فلسفے کو پوری طریقے سے آپ اس کو دیکھیں تو یہ دو کتابوں میں تو 15% بھی نہیں ہے۔ 85% تو اقبال کے وہ 11 جو فارسی اور اردو کے اشعار ہیں، اور اقبال کے جو 7 خطبات ہیں، اور علامہ اقبال کے جو 7-8 دیباچے ہیں، اور علامہ اقبال کے جو 1594 خطوط ہیں، اور علامہ اقبال کے جو ملفوظات ہیں، ان سب میں بکھرا پڑا ہے خودی۔ خود اقبال نے اسرار خودی کے مقدمے میں کہا ہے، وہ 7 نکات بیان کیے ہیں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مطالب آپ تک پہنچائیں، پھر اس کے بعد آپ لوگ خود رجوع کریں گے ان مسائل پر۔ اس میں ایک عجیب چیز کہتے ہیں خودی کو 2 وحدت وجدانی، خودی وحدت وجدانی یا شعور کا روشن نقطہ ہے۔ بہت ہی دبیز الفاظ ہیں، بہت ہی معنی خیز الفاظ ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہاں یعنی سر خودی میں، میرے خودی کے فلسفے میں غرور کے معنی میں خودی استعمال نہیں ہوا، بلکہ احساس نفس اور تعین ذات سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خودی کا فلسفہ تعین ذات سے ہے، نفس حیات سے ہے۔ یہ جو ٹرائنگل ہے، اللہ، کائنات اور بندہ، اس پر ہر دھرم میں،
ہر مذہب میں، ہر فلسفی نے اس پر گفتگو کی ہے، اور آخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں ہمارے بزرگ ترین فلاسفر، معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. یعنی آخر میں ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اتنی جو ہم نے زندگی بھر پوری تحقیق کی، پوری کتابیں پڑھی، پوری آپ کے جو ہے چیز پڑھی، ہیچ معلوم نہ شد. تو جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوگا اتنا اس کا تکبر نیچے آتا جائے گا، اس کی جہالت کا اعتراف ہوگا کہ 1 کروڑ % میں سے میں 2% بھی نہیں جانتا. لیکن جو جاہل ہوگا وہ تو کہے گا، اگر 2 لفظ جانتا ہے تو کہے گا میرے سے بڑھ کر کوئی آپ کے جو ہے عالم نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. تو علماء نے جو کہا معلوم شد، ایک ہی چیز معلوم ہوئی کہ ہیچ معلوم نہ شد، کہ کوئی چیز ہم نے معلوم نہیں کی. تو یہ جو کائنات کا مسئلہ ہے، یہ جو انسان کا مسئلہ ہے، یہ جو اللہ کا ہے. تو اقبال جو کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ میں نے اگرچہ کہ یہ گلشن کے دروازے کھول دیے ہیں لیکن میں خود پوری طریقے سے اس کو نہیں جان سکا. تو اس چیز کا خیال رکھے. یہ میں دیباچے کے طور پر بات کر رہا ہوں، خودی کے فلسفے میں جانے سے پہلے، کہ اقبال نے ہمارے لیے. اقبال کہتے ہیں، کوٹ کر رہا ہوں، میں نے اسرار خودی میں خودی کے دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے پاک کر کر شعر کے دلکش انداز میں پیش کیا ہے، تاکہ ہندی مسلمان جو صدیوں سے شاعری کے دلدادہ ہیں اس طرف متوجہ ہوں. تو پھول جو کھلتا ہے رنگ کا، وہ بھونرے کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کھلتا ہے. یہ جو خوشبو ہوتی ہے وہ تاکہ پھول کی نسل میں اضافہ ہو. تو اقبال نے بھی جو شعری پیرہن استعمال کیا ہے، کہہ رہے ہیں میں جانتا تھا کہ یہ ہندی مسلمان عاشق ہے شاعری کا، تو میں نے شاعری میں اس کی گفتگو کی ہے. دیکھیے اقبال کا جو آئے گا مسئلہ وہ میں خود بات پیش کروں گا آپ کو، لیکن اقبال نے بہت ہی یہ مسئلہ جو پیچیدہ ہے، اس کا نام بہت ہیں. خودی کا نام کہیں پر انا ہے، خودی کا نام کہیں پر ایگو ہے، خودی کا نام کہیں پر شخصیت ہے، خودی کا نام آپ کے جو ہے ہمارے پاس خود پرستی بھی استعمال کیا گیا ہے، شخصیت بھی استعمال کیا گیا ہے. وہ ایک پورے ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں. لیکن خودی کا نام ایسا نہیں ہے کہ اقبال کے استعمال کرنے سے پہلے ہماری لغت میں خودی کا نام نہیں تھا. ہمارے پاس خودی کا نام بھی تھا، خود پرستی کا نام بھی تھا، لیکن زیادہ تر وہ انا اور مذموم اور نیگیٹو سینس میں تھا. اقبال نے اس کا پورا چہرہ بدل دیا ہے. اور ایک چیز جو اقبال، ابھی ہم نکات پر جا رہے ہیں، اس کے بعد فلسفے پہ آئیں گے. اقبال کہتے ہیں، اور علماء اس پر اقبالیات کے راضی ہیں، کہ جو کچھ اسرار خودی اور رموز بے خودی میں کہا ہے وہ سب قرآن سے ماخوذ ہے. اسی لیے وہ یعنی خود اقبال حضور سے عرض حال میں کہتے ہیں، وہ 2-3 شعر جو مشہور ہیں، میں صرف اس وجہ سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ 2-4 یہاں پر آپ کے نوجوان بھی ہیں، کہ گر دلم آئین بھی جوہر اس، در بحرفم غیر قرآن مزمر اس، پردے ناموس فکرم چاک کن، این خیابان راز خارم پاک کن. حضور اگر میری ان اشعار میں، میری اس شاعری میں اگر قرآن کے سوا کوئی اور مطلب ہے، یعنی کس طریقے سے آدمی دعا کر رہا ہے، حضور سے دعا کر رہے ہیں. حضور وہ جن کی دعا بس ہاتھ اٹھ جائے اور مستجاب ہو جائے کہ اللہ کی درگاہ میں، کہ اقبال کہہ رہے ہیں غیر قرآن اگر میں نے کوئی موضوع کو پیش کیا ہو، پردے ناموس فکرم چاک کن، میری فکر کو ہمیشہ کے لیے جلا کر رکھ دے. اور اس خیابون، یہ جو خیابون ہے، میں اس کا کانٹا ہوں، مجھے کانٹے کی طرح سے نکال کر پھینک دے. روز محشر خار و رسوا کن مرا، بی نصابز بوسے پاکن مرا. تو روز قیامت مجھے رسوا کر دے، کہ اقبال کو قریب نہ آنے دے، کہ یہاں تک کہ آپ کے پیر کا میں بوسہ نہ لے سکوں. آپ نے دیکھا اقبال اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں ان چیزوں میں پیش کر رہا ہوں وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے علماء نے کہا کہ خودی کے مسائل، اسرار خودی اور رموزی بے خودی وغیرہ کے
قرآن مجید کی بہت سی تعلیمات اور بہت سے نکات کو اقبال نے شعری لباس میں پیش کیا. اور ایک خط کا ریفرنس دے رہا ہوں. علامہ اقبال اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں، خط اردو میں ہے، میں اس خودی کا حامی ہوں جو سچی بے خودی سے پیدا ہوتی، یعنی جو نتیجہ الی الحق کرنے کا. دیکھیے منصور کے پاس انا الحق ہے، لوگوں نے اس نقطے کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اقبال کتنی بڑی بات کہے گئے یہاں پر. اکبر الہ آبادی کے جو خط میں الی الحق، حق کی طرف، انا الحق اور چیز ہے، الی الحق اور چیز ہے. الی الحق یعنی میرا پیغام حق کی طرف لے جا رہا ہے. انا الحق یہ ہے کہ میں حق ہوں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا. وہ فلسفہ ایسا ہے، آپ کے جو ہے فلسفہ آپ کے وجودی ہو یا فلسفہ شہودی ہو یا آپ کے مجدد الف کا درمیانی فلسفہ ہو. تو اقبال اکبر الہ آبادی کو لکھتے ہیں جو نتیجتاً الی الحق کرنے کا اور باطل کے مقابلے میں پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتی ہے. یعنی اقبال کا میسج آپ کو حق کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا یہ چند پوائنٹ جو میں آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کیا ہوں، اس سے آپ کو سمجھنے کی کوشش ہوگی کہ ہم خودی جو اقبال کی پورے 11 ان کے فارسی اور اردو کے جو مجموعے ہیں اس میں پراکندہ طور پر ہیں. 6000 سے، ابھی میں کہہ رہا تھا اپنے دوستوں سے، 6000 سے زیادہ کتابیں اقبال پر لکھی گئی ہیں. اس پوڈیم سے پوری احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج تک ایک کتاب پوری طریقے سے لکھی نہیں گئی جو خودی کو پورا کور کر سکے. آج تک، اس وقت تک. اگر ہے تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں نے بڑی کوشش کی. ہیں پراکندہ چیزیں ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ اقبال کے ہر ایک فلسفہ، اقبال کا ہر ایک جو فکری زاویہ ہے، اس کی جو جڑ ہے وہی فلسفہ تو آپ کے جو ہے خودی ہے. آئیں گے ہم تو کس طرح سے سمجھا جائے. اتنا مشکل اگر ٹاپک ہے. دیکھیے 1985 میں نے وہ ٹی وی نہیں دیکھا کیونکہ میں تو حیدرآباد دکن کا، لیکن جن لوگوں نے سنا ہوگا، علامہ کے فرزند جاوید اقبال نے 1985 میں لاہور ٹی وی سے ہر 15 دن 7 مہینے تک ان خودی پر گفتگو کی، اور پھر لوگوں نے یہی کہا کہ معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد. یعنی 10-15، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آنا چاہیے اب، اور آپ لوگ اس کو سننا چاہیے. میں نے تو نہیں سنے کیونکہ اویلیبل نہیں ہے پوری طریقے سے، لیکن آرکیوز میں ہوں گے. تو خود اقبال کے فرزند نے ہر 15 دن لاہور ٹی وی سے 1985 میں خودی پر گفتگو کی ہے، جس سے میں پوری طریقے سے واقف نہیں ہوں. ہاں، ان کی دوسری کتابوں میں اس کا تذکرہ جو کچھ بھی ملا ہے، لیکن لوگوں نے سنا ہے تو اس سے استفادہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خودی کو سمجھنے کے لیے، خودی کو خود اقبال کے کلام میں جانچنے کے لیے اقبالیات کے لوگوں نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک کو کہتے ہیں اثبات خودی، ایک ہے احساس خودی، ایک ہے تربیت خودی، ایک ہے تکمیل خودی، اور ایک ہے ثمر خودی کا پھل یا خودی کا نتیجہ. تو اگر ہم اس کو سمجھنے کی خاطر، تاکہ خودی کو سمجھ سکیں، اقبال کے اشعار کی روشنی میں ہر ایک چیز جو یہاں سے پیش ہوگی، یہ میرا طریقہ کار ہے اقبال پر بات کرتے ہوئے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. آپ مجھ سے مستند استناد پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ نے جو کہا کہاں سے، میں پوری چیز پوائنٹ کروں گا کہ یہاں سے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے اس میں خودی موجود ہے.
اگر کوئی چیز ہے تو اس شے میں خودی موجودگی ہے. شعر کیا ہے اقبال کا؟ پے کرے ہستی ز آثار خودیس. پے کرے ہستی یعنی یہ جو ہستی کا، یہ زندگی کا جو بدن ہے، پیکر ہے، وہ آثار خودی سے. بھائی یہ کسی کا ٹی وی، میں کیونکہ صفحہ ذہن سے پڑھتا ہوں میرے لیے مشکل ہو جاتا تھوڑا سا. پے کرے ہستی ز آثار خودیس، ہر چے می بینی ز اسرار خودیس. جو چیز کو بھی آپ عالم ناسوت میں دیکھ رہے ہیں اس میں خودی موجود ہے. پتھر اٹھا لے، وہ پتھر کا جو وزن ہے وہ اس کی خودی ہے. درخت کو کاٹتے ہوئے جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ اس کی خودی ہے. ایک انسان کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے یا آپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ کا مقابلہ کر رہا ہے، ریزسٹنس پیش کر رہا ہے، وہ اس کی خودی ہے. تو ہر ایک چیز جو ہستی کی ہے خودی ہے. جس طرح سے ہر ایک چیز میں حسن ہے. اور حسن مطلق کیا ہے؟ حسن مطلق اللہ تعالی. اسی طریقے سے اقبال کہتے ہیں ہر ایک شے میں ہستی ہے، لیکن انائے مطلق، خودی مطلق اللہ تعالی. تو جب خودی کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے، آ رہا ہوں مشکل چیز ہے لیکن آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود کو ظاہر کرنا، خود کو مارکیٹنگ کرنا خودی کی فطرت ہے. اقبال کا شعر، وا نمودن خویش را خوئے خودیس. اپنے آپ کو ظاہر کرنا خودی کی فطرت ہے. وا نمودن، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، خویش را، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، خوئے خودیس، وہ خودی کی فطرت ہے. خفتہ در ہر ذرہ نیروئے خودیش. ہر ایک ذرے کے اندر جو اس کی انرجی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیرا چمک رہا ہے یا کوئلہ آپ کے جو ہے آگ میں دمک رہا ہے، یہ جو ہے نیروئے خودیس، یہ خودی کی طاقت ہے. تو معلوم یہ ہوا، مثال دے رہا ہوں، ایک خاتون کی فرض کیجئے آپ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ اتنی آپ کے جو ہے عمدہ کام کرتی ہیں، فلاں کرتی ہیں، تعریف ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بچہ نکل کر چلا جاتا ہے، ماں کے آغوش میں کھڑا رہتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں وہ میری ماں ہے. تو بچے کا یہ جو عمل ہے، خاموشی سے جا کر کھڑا ہوتا ہے ماں کے پاس، اس نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بچے کی خودی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ براڈ کس طریقے سے ہم جا رہے ہیں. یعنی یہ پھولوں کے رنگ، یہ پھولوں کی مہک، یہ جھاڑوں پر پھل جو لگے ہیں، یہ صرف ہم کو خوش کرنے کے لیے یا حیوانوں کو آپ کی غذا سپلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی خودی ہے کہ کس طریقے سے اپنی نسل کو برقرار کریں. یہ پھول کی خودی ہے، وہ پھل کی خودی ہے. وہ تو معلوم یہ ہوا کہ خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کی شناخت اور اس کی کارکردگی کو بتانا ہے. ہم پہلے پوائنٹ پر آ رہے ہیں، یہ بہت ہی خشک مسئلہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اثبات خودی. یعنی خودی ہے کیا آخر؟ یہ کیا بلا ہے؟ یہ اثبات اس کا کیا ہے؟ اثبات یہ ہے کہ جس طرح حسن مطلق ذات اقدس ہے، اسی طرح اقبال نے خودی مطلق کو ذات اقدس سے جوڑا ہے. چنانچہ کائنات کا نمو سب کچھ خودی مطلق کے فرمان کن فیکون کا رہین منت ہے. اقبال کہتے ہیں نظام کائنات کی جڑ خودی ہے. نظام کائنات کی جڑ خودی ہے. اصل نظام عالم اس خودی اس. اقبال کا مصرع، اصل نظام عالم، یہ پورے جو کہکشاں ہے اس کی جو نظام ہے اس کی جڑ جو ہے خودی ہے. اور اسی کو صوفیہ نے کہا اصل نظام عامل اللہ ہے، وہ ہما ہے، اور خودی انائے مطلق او ہے. تو ہما اوس کا جو فلسفہ ہے، کہ دو فلسفے ہیں جوانوں کے لیے بتا رہا ہوں، کہ ایک ہے فلسفہ وجودی کہ ہما اوست، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. جیسے ہر چیز جو دیکھ رہے ہیں آپ، یا اللہ ہے یا اللہ کا پرتو ہے، سایہ ہے،
وہ پہاڑ ہو، دریا ہو، انسان ہو، حیوان ہو، کچھ بھی ہو۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کا فلسفہ یہ تھا لا موجود الا اللہ، کوئی چیز اس دنیا میں موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ وجودی، اس کو کہتے ہیں فلسفہ وجودی، جس کو ہماؤست، ہر چیز وہ ہے۔ ایک ہے فلسفہ شہودی، ہما ازوست، کہ وہ بھی ہے اور ہر چیز جو ہے اس دنیا میں اس سے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، اللہ بھی ہے اور مخلوق بھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ شہودی، وہ ہے فلسفہ وجودی، یہ ہے فلسفہ شہودی۔ اور اس کے درمیان آج سے 400 سال پہلے مجدد الف نے، آپ کے ثانی نے ایک فلسفہ جوڑا جو اس کے درمیان ہے، اور ایک بین ان کے درمیان راہ نکالی، جس کے اقبال فلسفہ وجودی نہیں، اقبال جو ہے کہتے ہیں جب قطرہ دریا میں مل جائے گا، کیونکہ وجودی یہ کہتے ہیں اللہ جو ہے رحمت کا ایک بہت بڑا سمندر ہے، جب وہ رحمت میں آیا تو جوش میں آیا تو جب پھیلا تو کہیں پر آپ کے دریا بن گیا، کہیں پر کنواں بن گیا، کہیں پر جھیل بن گیا، یعنی مثال سے کہہ رہے ہیں وہ لوگ، اور آخر میں یہ سب مل کر ختم ہو جائیں گے، ایک ہی پھر رحمت کا دریا بنے گا۔ اقبال ایک مصرع رکھتے ہیں وہاں پر، اقبال کہتے ہیں باز بینی، یہ واقعہ ہونے کے بعد بھی، باز بینی تو کیا من کیستی، اے اللہ جب یہ تمام آپ کے جو رحمت کے تو جو کہہ رہا ہے یہ سب ملنے کے بعد بھی قطرہ اپنی شناخت باقی رکھے گا، ورنہ مشیت کارکردگار بے سود رہے گی۔ باز بینی، پھر بھی تو دیکھے گا، تو کیم، تو کون ہے، من کیستی، تو من کیم تو کیستی، بات پھر دیکھے گا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ معنی یہ ہے کہ قطرہ دریا میں ملنے کے بعد بھی اپنی شناخت نہیں کھوئے گا۔ یہ فلسفہ وجودی اور فلسفہ شہودی کی سخت اور ڈرائی ٹاک ہے، لیکن اس کو جاننا ضروری ہے، اس وجہ سے کہ ہم خودی کی جو وسعتیں ہیں اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نتیجہ، پہلی چیز کہ خودی ہر شے میں موجود ہے، خودی مطلق اللہ تعالیٰ ہے، خودی زمان اور مکان کی محصور نہیں، خودی انسان کی طرح سے، ہستی کی طرح سے فنا نہیں ہوتی، خودی باقی رہتی ہے۔ انسان مر جاتا ہے لیکن خودی باقی رہتی ہے، تو خودی فانی نہیں ہے۔ یہ نتیجے نکلنے کے بعد اب آئیے دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے احساس خودی۔ احساس خودی کیا ہے؟ یعنی میں موجود ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں نائب اللہ فی الارض ہوں، میں کائنات کا وارث ہوں، میری زندگی ایک بے بہا نعمت ہے، اسی لیے جان کی حفاظت واجب ہے۔ میں اپنی قسمت اور تقدیر و اعمال کا ذمہ دار ہوں، اگرچہ کہ میں مختار اور مجبور کے درمیانی کیفیت کا حامل ہوں۔ یہ جو جانور ہیں، یہ جو حیوان ہیں، یہ جو کتا، بلی، شیر وغیرہ ہیں، یہ 1% بھی کام آپ کے جو ہے اپنے کمپیوٹر اور اپنی فطرت کے خلاف نہیں کرتے۔ جو ان کی مائنڈ میں ہے، موسٹ ریسرچ کی گئی ہے اس پر، اس کو کہتے ہیں وجدان۔ ایک چیز ہے شعور، ایک چیز ہے وجدان۔ بچہ 6 سال سے پہلے، 5 سال سے پہلے وجدان رکھتا ہے، شعور نہیں رکھتا۔ اللہ نے تکلیف عائد ہی نہیں کی کسی انسان پر نماز، روزے وغیرہ کی، جب تک کہ شعور اس طریقے پہ نہ پہنچے۔ شعور حاصل کرنے کے بعد، اسی وجہ سے دیوانے پر آپ کی عبادت ساخط ہے، جو مینٹلی آپ کے جو شعور نہیں رکھتا۔ بچے پر عبادت نہیں ہے۔ حیوانوں میں وجدان ہوتا ہے، شعور نہیں ہوتا۔ جو 3 اسٹیجز جو بتائے گئے ہیں، کانشیس، سب کانشیس، انکانشیس، یہ کانشیس تو بالکل 1% ہے۔ یہ جو دنیا کے سیارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 1% آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن 99% بلیک ہول ہے، 99% بلیک میٹر ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جس کی وجہ سے
یہ چیزیں برقرار ہیں. آج کی ماڈرن سائنس جو یہ بتا رہی ہے دیر از اے بلیک ہول، بالکل صحیح کہہ رہی ہے. انسان بہت کم جانتا ہے. تو قرآن کسی دین نے، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف آپ کے ڈفرینٹ فیتھ، کسی مذہب نے سوائے اسلام کے یہ 3 چیزوں کی گفتگو نہیں کی. ایک یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، قرآن نے کھل کے بات کی. تمہارے لیے یہ زمین بنائی گئی، تم وارث زمین ہو. دوسری چیز، انسان کتنا بھی فاسد ہو، انسان کتنا بھی خونخوار ہو، انسان کتنا بھی گرا ہوا ہو، تنہا موجود ہے پوری دنیا میں جو اپنے آپ کو اشرف المخلوق، نائب اللہ فی الارض کہنے کا حق رکھتا ہے کہ میں ہوں نائب اللہ فی الارض، کوئی اور دوسرا نہیں ہے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری طاقت کیا ہے ہاتھی کے سامنے؟ ہماری آنکھوں کی قوت کیا ہے آپ کے عقاب کے سامنے؟ ہم قوت اور قوتوں کے لحاظ سے تو بہت ہی ضعیف ہیں، لیکن شعور کی منزل میں ہم اشرف المخلوقات ہیں، نائب اللہ فی الارض ہیں. تیسری چیز جو ابھی میں نے کہا کہ ہماری جو کنڈیشن ہے مجبور اور مختار کے درمیان ہے. میں چاہوں تو 10 روپے دے کر آپ کے فقیر کو، اندھے فقیر کو ثواب کما لوں، اور چاہوں تو اس کے کشکول سے 10 روپے نکال کے اپنی جیب میں رکھ لوں، گناہ کا مرتب. یعنی یو کین ڈو بوتھ سائڈ. حیوان نہیں کرتا. عبد الرحمن عبد کا ایک شعر ہے، چیتے کا پیٹ پالنا، بچوں کا پیٹ پالنا چیتے کا فرض تھا. بچوں کا پیٹ پالنا چیتے کا فرض تھا، پکڑا گیا غزال تو میں سوچتا. یعنی وہ چیتا جو کام کر رہا ہے، ہرن کے بچے کو کاٹ کے کھا رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایک عبادت کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے بچوں کے پیٹ پال رہا ہوں. انسان ایسا نہیں کرتا. انسان وہ جو اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پہلے دوسرے بیٹی کی، آپ کے جو ہے ایک نادار کی بیٹی کی شادی کرتا ہے، وہ انسان کے پاس وہ اہمیت ہے. تو مجبور اور مختار کے درمیان کی کنڈیشن کے مسائل ہیں. تو ہم دوسرے اسٹیج پر بات کر رہے ہیں جس کا نام ہے احساس خودی. تو معلوم یہ ہوا، اب اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں، میں یہ درد سر میں پڑھنا نہیں چاہتا. اقبال کہتے ہیں، سخن سے بودے نابودے جہاں بمن چھیمی گوئی. تم لوگ یہ دنیا ہے یا نہیں ہے، یہ وجود ہے یا نہ وجود ہے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. منی دانم، میں اتنا جانتا ہوں کہ من ہستم ندانم اینچ رنگس. میں صرف یہی جانتا ہوں کہ میں موجود ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، خودی کے فلسفے میں اقبال نے کہا، کیوں اقبال بہت اسمارٹ ایکشن لے رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ ثابت کریں کہ دنیا وجود رکھتی، کس طرح سے وجود میں آئی، سائنس کے لحاظ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. تو اقبال یہ کہتے ہیں کہ سخن سے بودے نابودے جہاں بمن چھیمی گوئی، میں یہ دنیا ہے یا نہیں ہے اس کے دھندے میں پڑنا نہیں چاہتا. منی دانم، میں اتنا جانتا ہوں کہ من ہستم، کہ میں موجود ہوں. نادانم اینچ نیرنگس، اور یہ نیرنگیوں میں میں جانا نہیں چاہتا. اگر گوئی کہ من وہم و گماس، اقبال آگے بڑھ کے کہتے ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارا وہم و گما ہے، نمودش چون نمودے اینو آس. اسی وجہ سے اقبال جب گئے ہیں اسپین میں، اور وہ پڑھیے خط جو اقبال لکھتے ہیں، الحمرا کے جب محلات کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہر جگہ میں بھی گیا ہوا ہوں، ہر جگہ لکھا ہے اللہ، آپ کے لا موجود الا اللہ لکھا ہے ہر جگہ، ابھی بھی ہے لا موجود الا اللہ. تو اقبال یہ کہتے ہیں بھائی ہر جگہ لا موجود الا اللہ لکھا ہے، اگر کہیں انسان نظر آئے تو کوئی بات بنے. لوگ سمجھ نہیں سکے اقبال کیا کہہ رہے ہیں. اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجودی فلسفہ تھا. ابن عربی کا تعلق کہاں سے تھا؟ ابن عربی کا تعلق اندلس سے تھا. یہ وجودی فلسفہ تھا. اقبال یہ کہہ رہے ہیں وجودی فلسفے کا تو میں دیکھ رہا ہوں لا موجود الا اللہ. بات جب بنے جب کہیں انسان بھی تو نظر آئے. واٹ اے سینٹینس. لوگوں نے اس کو سطحی طور سے لیا. اقبال خودی کے فلسفے سے بات کر رہے ہیں کہ خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ میں موجود ہوں، میرا پریزنس ہے، میں اشرف المخلوقات ہوں. اقبال کے نظریے کے مطابق خودی کے لیے غیر خودی کا ہونا ضروری ہے. ایک پوائنٹ لیتے جائیے یہاں سے.
خودی کے لیے غیر خودی کا ہونا ضروری ہے، چونکہ خودی ایک ایسی قوت ہے جس میں ترتیب، تشکیل اور ترقی کی گنجائش ہے۔ ہر ایک شخص کے پاس خودی ہے، لیکن کسی کی خودی ایسی ہے کہ پامال ہے، کسی کی خودی ایسی ہے جو فلک بوس ہے، آسمان پر چڑھی ہوئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ خودی کو پروان چڑھا سکتے ہیں، خودی کو تشکیل دے سکتے ہیں، خودی کو ترقی دے سکتے ہیں، مگر اس کو محسوساتی پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ محسوساتی یعنی یہ عالم ناسوت کے دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، یہ جو سائنسی میٹیریل ہے، سائنسی میٹیریل سے آپ خودی کو جانچ نہیں سکتے۔ یعنی خودی کو آپ اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ نگاہ سے، جس کو بصارت کہتے ہیں، آنکھ سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بصارت، دل سے جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ خودی بصیرت سے دیکھی جاتی ہے، خودی بصارت سے نہیں دیکھی جاتی، خودی حواس سے نہیں دیکھی جاتی، خودی خود آپ داخل میں محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کو محسوساتی، یہ جو 5 اور 6 ہمارے جو کچھ بھی احساسات ہیں اس سے آپ فیل نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتے ہیں خودی از کائنات رنگ و بو نیست، خودی جو ہے یہ کائنات کے رنگ و بو میں شامل نہیں ہے۔ حواس ما میان ما و اونیس، اس کو آپ خودی کو اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ نگہرا در حریمش نیست راہی، یہ نگاہ کو جو ہے اس کے راستے میں اس کو راستہ نہیں ملتا، نگاہ کو اس کو پانے کا راستہ نہیں ملتا۔ کنی خود را تماشا بے نگاہیس، اس کا تم تماشا کر سکتے ہو بغیر دیکھے ہوئے، یعنی دل کی آنکھ سے، یعنی بصیرت سے۔ اقبال کے یہ 4 مصرے خودی کو پرفارم کر رہے ہیں، خودی کو بتا رہے ہیں کہ خودی ایک ایسی چیز ہے۔ اب آ رہے ہیں ہم آہستہ آہستہ، میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ احساس خودی یہ ہے کہ احساس خودی جو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں دل سے، لیکن اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے آنکھ وغیرہ سے۔ تو معلوم ہوا خودی، ایگو، انا، اس شخص کی شخصیت کے اثرات، مشاہدات، مظاہر سب محسوسات حواس خمسہ سے بعید ہیں، اور ان کا وجود مکان و زمان میں مقید نہیں، بلکہ یہ خودی کے عوامل اس شخص کے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ خودی کے عوامل اس شخص کے ارادوں، حوصلوں، کاموں اور فیصلوں میں موجود رہتے ہیں۔ یہ ہے خودی کہ اس نے کیا کام کر دیا، اس کا حوصلہ کیا تھا، اس کے ارادے کیا تھے، اس کے فیصلے دیکھیے، اس کے ارادے دیکھیے، اس کے حوصلے دیکھیے، اس کے کام دیکھیے، کیونکہ خودی باطنی عمل سے جڑی رہتی ہے۔ تو اب ایک گروپ پرسنالٹی کو دیکھیے تو آپ کہیں گے بہت بڑا آدمی، کمال کیا، کیا دیکھا آپ نے؟ اس کا ارادہ دیکھا، کیا کیا اس نے؟ اس کا فیصلہ دیکھا، کیا کیا آپ نے؟ اس کے کام دیکھے۔ لیکن یہ جو آپ نے سب دیکھا، اس کو آپ نے فیل کیا غیر سائنسی طریقے سے، اسی لیے اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اقبال جو کہتے ہیں خودی کو بلند کرو، خودی کو پیدا کرو، خودی کو پازیٹیو بناؤ، اور یہ ہر شخص کی فکر ہمت پر بنی رہتی ہے کہ کس حد تک تم دیکھ سکو گے۔ مشہور روایت ہے 1000 سال پرانی، ابو الخیر 1000 سال پہلے وہ جو صوفی شاعر ہے، اپنی خانقاہ میں 90 سال کا سن ہے، ستون سے ٹیکا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے آغا در خوب رخاں چے بھی نہیں، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ جواب نہیں دیتے۔ پھر متوجہ کرتا ہے کہ بوڑھا ہے، شاید سننے میں مشکل ہو، کہتا ہے آغا در خوب رخاں چے بھی نہیں، ایک خوبصورت چہرے میں کیا دیکھا جائے؟ سر کو اوپر کرتا ہے ابو الخیر، کہتا ہے ایک ہی ورڈ،
وہ کہتا ہے چھ بینی، کیا دیکھا جائے؟ ابوالخیر جواب دیتے ہیں تا چھ بینی، کس حد تک تو دیکھ سکتا؟ اگر تو بلحوث ہے تو صرف ناک و نقشے کی خوبصورتی دیکھے گا، اگر تیرے پاس اتنی گہرائی ہے تو اس میں تو صنائی خدا دیکھے گا، اس میں تو جلوہ خدا دیکھے گا، اس میں تو حسن خدا دیکھے گا، تو کس حد تک دیکھ سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص اس لیول پر نہیں جا سکتا۔ اقبال اس طرف کہہ رہے ہیں کہ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ تو اگر اس کو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی نہر ہے، اٹس اوکے، یعنی کوئی جتنا جس کا سمجھنے کا یعنی پاور ہے اتنا سمجھ لے تو بس ہے۔ یہ خودی کا فلسفہ ہے ایسا، لیکن یہ اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی پوری طریقے سے نہیں سمجھ سکا، علماء اقبال بھی نہیں سمجھ سکے۔ ہم جتنا بھی سمجھ سکیں، اگر ایک آبجو سمجھ لیں، تھوڑی سی ایک چھوٹی سی آبجو یعنی ایک چھوٹی سی نالی، اگرچہ کہ یہ ایسا سمندر ہے جس کے کنارے نہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ ہر شخص کی ہمت کے طور پر وہ خودی کے سمندر میں غوطہ لگا کر وہاں سے موتیوں کو لے سکتا ہے اور اپنے آپ کو اس موتیوں سے سجا سکتا ہے۔ خودی وہ نور ہے جو ہماری تاریک خاک کو منور کر دیتی ہے۔ ہم تو خاکی ہیں نا۔ یہ جو اسماء حسنہ ہے، اس کو آپ اسماء اللہ کے جو نام ہیں اس کو حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں جو حسن سے ہیں، اس کو حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں جو حسن سے۔ اس میں یہ جو 99 نام ہیں یہ صفات خدا سے مربوط ہیں، ایک ہی اللہ کا نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو ساخت ہوئی ہے خاک سے، وہ خاک تاریک ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ خودی اس کو اقبال کہتے ہیں کہ خودی وہ نور ہے جو ہماری تاریخ خاک کو منور کر سکتی ہے۔ خودی اسی خاک میں سوز و گداز و حرارت پیدا کر سکتی ہے۔ خودی ایک سر نہا ہے جو ایک پراسرار شے ہے، جو عمل کے ذریعے مخلوق ہوتے ہوئے بھی فانی نہیں ہے۔ بہت بڑی چیز کہی گئی اقبال نے۔ میں اقبال کے اشعار کے ترجمے پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے، کیونکہ ہر شعر اگر پڑھتا رہوں تو پھر کسی مقام پہ ہم پہنچیں گے نہیں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مخلوق ہوتے ہوئے بھی لافانی ہو سکتی ہے۔ سنیے، نقطۂ نوری کے نام او خودیس، وہ نقطہ، وہ جوہر، وہ سینٹر جس کو ہم خودی کہہ رہے ہیں، زیر خاک ما شرار زندگی، وہ ہمارے جسم کی خاک کے اندر زندگی کا شرارہ ہے۔ زندگی، شرارے میں کیا ہوتا ہے؟ چنگاری میں کیا ہوتا ہے؟ چنگاری میں روشنی ہوتی ہے، چنگاری میں حرارت ہوتی ہے، چنگاری میں زندگی ہوتی ہے، چنگاری میں جلا دینے کی، انسان کو متحرک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ محبت سے حاصل ہوتی ہے، عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ از محبت می شود پائندہ تر، اور یہ خودی محبت سے پائندہ ہوتی ہے، یعنی بقا پیدا کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے، زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر۔ اور یہی خودی محبت سے زندہ رہتی ہے اور یہی جلا سکتی ہے اور یہی چمکدار ہوتی ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں اقبال ایک مقام پر، دلوں کو مرکز مہر وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر۔ جب تک کہ آپ کے دل میں عشق اور محبت کی آگ نہیں رہے گی، آپ حریم کبریا سے، اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی کی جو حرمت ہے، حریم ہے، جو اس کی وسعت ہے، اس سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ آگئے اقبال، تو اقبال نے یہ بتایا کہ یہ خودی کا جو بیس ہے وہ آپ کے محبت اور حب اور محبت ہے۔ زندگی را شر و آئین است عشق، محبت کا دوسرا نام عشق ہے۔ زندگی را، زندگی کے لیے، شر و شریعت
وہ آئین قانون است عشق، عشق زندگی کی شریعت بناتا ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت۔ شریعت از اے وے آف میکینزم، جس کو اطاعت کرنا، یہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ سب شریعت۔ طریقت اس عمل کو کہتے ہیں جو آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو ہے ہمارے پاس علم، عمل، اخلاص۔ علم میں اگر عمل نہیں تو علم بیکار، عمل میں اگر اخلاص نہیں تو عمل بیکار۔ یہ جو ہمارے پاس بزرگوں نے یہ چیزیں دی ہیں، زندگی را شر و آئین است عشق، اصل تہذیب است دین است عشق۔ یہ جو دین ہے، یہ جو مذہب ہے، یہ جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ پورا عشق ہے۔ ظاہر او سوزناک و آتشیں، اگرچہ کہ آپ آگ کو دیکھیں گے تو ظاہر آگ جو ہے جلانے دینے والی اور گرمی دینے والی ہے، ظاہر او اس کا ظاہر سوزناک جلا دینے والا، وہ آتشیں اور آگ کی طرح، باطن او نور رب العالمین، اس کا باطن جو ہے رب العالمین کا نور ہے، جس سے زندگی سکتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، ایک جگہ اقبال جو ہے بتاتے ہیں یہ عشق، یہ محبت بنتی کیسا ہے۔ لوگوں نے اس کو منظر کشی سمجھا، نہیں، اس میں پورے درد۔ اقبال اتنا عظیم شاعر ہے، اقبال اپنا مارکیٹنگ نہیں کرتے۔ اگر مارکیٹنگ اپنی کرتے تو آج دنیا کے سب سے بڑے شاعروں میں اقبال کا جو ہے شمار ہوتا۔ ڈیوڈ میتھیوز جو لندن میں ہوتے ہیں اور اردو پڑھاتے ہیں، وہ ایک دن کہہ رہے تھے، عابدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کی شہرت کتنی ہے؟ میں نے کہا بھائی اقبال کی شہرت کچھ بھی نہیں ہے دوسرے شاعروں کے بارے میں۔ کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اردو پڑھا رہا ہوں لندن یونیورسٹی میں۔ کہنے لگے 2% بھی آپ کے جو ہے خارج از اردو اور فارسی کے کچھ لوگ آپ کے اقبال کو نہیں جانتے، جبکہ اقبال یہ شعر کہہ سکتا ہے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا۔ محبت کیسا بنی، عشق کیسا بنا؟ چمک تارے سے مانگی، روشنی جو ہے تاروں سے لی، چاند سے داغے جگر مانگا۔ داغے جگر کیسا ملتا ہے؟ داغے جگر آپ کے دل جلانے سے، محنت سے، سعی سے، حکمت سے ملتا ہے۔ اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تھوڑی سی آپ کے جو تیرگی، جو ظلمت تھی، جو اندھیرا تھا، وہ شب کی جو راتوں کی جو زلف برہم تھی۔ یہ پورے استعاروں میں بات کر رہے ہیں اقبال۔ تڑپ بجلی سے پائی، ہور سے پاکیزگی پائی، یہاں سے آپ کے جو ہے تڑپ لی اور ادھر سے حوروں سے پاکیزگی لی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، مسیح ابن مریم سے حرارت لی، زندگی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، اللہ الصمد سے فائدہ اٹھایا، توکل لیا، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، ملک سے عجز و انکسار لیا اور شبنم سے خاکساری اور عجز اور انکساری لی، پھر ان اجزاء کو گھولا چشم حیوان، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، انسان کی مٹی سے ان تمام خصوصیات کو جمع کیا، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ کمال ہے، کیا شعر ہیں! ہے کوئی شاعر ایسا؟ 11 پراپرٹیز انسانیت کے، عمدگی کے، بشریت کے قرآن مجید میں جو آئے ہیں، توکل علی اللہ سے لے کر، اللہ الصمد سے لے کر، اور جو مسلسل آپ کے جو ہے اقبال یہاں کہہ رہے ہیں، وہ ہے ایگو، وہ ہے محبت، وہ ہے خودی کا راز۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ صفات خودی تھا، پھر یہ آپ نے دیکھا کہ احساس خودی تھا، تو اب اس کی تربیت کیسی ہوگی؟ تیسرا لمحہ، خودی کیسے بلند ہوگی؟ اس کی تربیت کس طرح سے ہوگی؟ خودی کی تربیت کے 3 مسئلے۔ یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ اقبال یہ کہتے ہیں، نکلسن نے مجھے نہیں سمجھا۔ جب اسرار خودی کا ترجمہ ہوا، کیوں نہیں سمجھا؟ بہترین ٹرانسلیشن کیا اقبال۔ اقبال بہت صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں سمجھا۔
اقبال ایک جگہ کہتے ہیں میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، یہ وہ الفاظ ہیں اقبال کے، میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں، میرا مقصد ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ہے جس میں مساوات، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس۔ اقبال نے نہیں کہا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے، بلکہ اقبال نے کہا کس، اس دنیا میں کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ رہے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نقطۂ شر مبین ان است تو بس۔ صرف قرآن اور اسلام اور اس بڑے مذہب کا نقطۂ اصلی یہ ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے۔ یہ نہیں کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج نہ رہے۔ اقبال کی وفات آفاقی ہے۔ کسی نے اقبال کو اسلامی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو پاکستانی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو فلسفی شاعر کہا، کسی نے اقبال کو ملی شاعر کہا، یہ سب صحیح ہے، لیکن اقبال آفاقی شاعر ہے۔ یہاں پر پلٹ کر وہی کہہ رہا ہے اقبال جو ہے کہہ رہا ہے رحمت المسلمین نہیں ہے حضور، رحمت للعالمین ہے، عالمین کی بات کرتا ہے۔ اقبال کا کانسیپٹ جو ہے آپ کے بہت، تو نکلسن نے اقبال کو پروف کرنے کی کوشش یہ کی کہ یہ اسلامی شاعر ہے۔ اقبال کہا یہ تو سمجھ ہی نہیں سکا، میں نے یہاں پر لا الہ الا اللہ توحید کو اس وجہ سے اپنے کلام کا مرکز بنایا ہے کہ انسان جب یہ ایک سجدہ نہ کرے کسی سے تو 1000 سجدوں سے رہا کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے اپنے فلسفے کا جو نقطۂ اصلی لا الہ الا اللہ رکھا ہے، توحید بنایا ہے، اس میں آفاقیت ہے، اس میں اسلامیت بعد میں آتی۔ حضور نے فرمایا ہمیں روئے زمین مسجد من، حضور نے فرمایا یہ پوری روئے زمین میری جو ہے مسجد ہے، تم ٹوکیو میں بھی سجدہ کر سکتے ہو، تم نیو یارک میں بھی سجدہ کر سکتے ہو، تم مکے میں بھی سجدہ کر سکتے ہو۔ تو اقبال کا منصب یہ ہے۔ نکلسن جو ہے اقبال کو ایک چھوٹے سے دائرے میں بند کرنا کوشش کر رہا ہے۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید آفاقی کلام ہے، قرآن مجید رحمت للعالمین ہے، قرآن مجید آپ کے جو ہے ایک چراغ ہے پوری دنیا کے لیے، صرف ایک قوم کے لیے، صرف ایک چیز کی نہیں ہے۔ یہ تو اور چیز ہے کہ تم نے اس کو جو ہے دوسروں کے لیے رکھ دیا، وہ چیز کو خود ہی لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان 2 عناصر سے مرکب ہے، خوف اور محبت۔ اقبال، خوف سے خودی گھٹتی ہے، محبت سے خودی بڑھتی ہے۔ مثال دیتے ہیں، کائنات کی تو خودی کی تربیت کا پہلا مرحلہ اطاعت ہے۔ جب انسان احکام شرع کی اطاعت کرتا ہے تو اس میں اختیار کی قوت اور اقتدار پیدا ہوتا ہے۔ شعر سنیے، در اطاعت کوش اے غفلت شعار۔ اقبال کہتے ہیں در اطاعت کوش، تم اطاعت میں کوشش کرو اے غفلت کرنے والو، می شود از جبر پیدا اختیار۔ تو جبر کیا ہے؟ جب یہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میری قسمت میں تو یہ لکھا ہے، بس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اقبال کہتے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی جبر کو تم بدل سکتے ہو اگر تم خودی کو بلند کرو۔ خودی کو کر بلند نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ در اطاعت کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار۔ کائنات کی جو چیز بھی قیمتی اور معزز ہے وہ اطاعت اور نظام کی وجہ سے ہے۔ جب ہوا پھول میں بند ہو جاتی ہے، مقید ہو جاتی ہے تو خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اطاعت الہی کے تحت ضبط نفس کے مرحلوں سے گزر کر خودی پرورش پاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اطاعت الہی خودی کو بلندی عطا کرتی ہے۔ خطبہ چہارم، یہ ایک ایک جملہ دیکھیے آپ کے خطبہ چہارم کا، میں تھوڑا سا 1.5 منٹ آپ سے۔ اقبال کہتے ہیں خطبہ چہارم میں خودی کی اہمیت اور افادیت پر، خودی کی آزادی کی نوعیت، یعنی جبر کو آپ قدر میں بدل سکتے ہیں۔ خودی اور روح کا تعلق، خودی کا ارتقاء وغیرہ پر اقبال کے خطبہ چہارم، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ان کا 4th جو وہ ہے اس کو پڑھیے۔ کہتے ہیں خارجی دنیا کا ماحول زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ میں ہوں، بچپن میں میری ایک صورت تھی،
میں تو ہمیشہ سے بدصورت آدمی رہا ہوں، لیکن بچپنے میں ایک صورت میری تھی، جوانی میں ایک طرف صورت بدصورت تھی، کوئی لڑکی آپ کے اس وجہ سے عاشق نہیں ہوئی، بڑھاپے میں اب یہ صورت ہے میری. تو معلوم یہ ہوا کہ میری صورت تو بدلی لیکن میرا ایگو نہیں بدلا. یہ پوائنٹ ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ خارجی دنیا کا ماحول زمانے کے ساتھ بدلتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل میں، مگر خودی کا مرور زمان ناقابل تقسیم ہے. وہی تقی عابدی جو نفس رکھتا تھا آج بھی رکھتا ہے، مرنے کے بعد بھی کہیں گے کہ اس طرح سے تھا. تو میری صورت کے، میری آپ کے ماحولی لحاظ سے، میں ایک زمانے میں سائیکل پہ تھا، اب گاڑی چلاتا ہوں، یہ تغیرات تو آپ ماحولی دیکھیں گے ایک انسان میں، لیکن آپ کبھی کسی خودی میں آپ کے جو ہے صرف تربیت دیکھیں گے. ہاں خودی گھٹ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، لیکن خودی میں کوئی چینجز نہیں آ سکتے. خودی کی دو خوبیاں ہیں، ایک انفرادیت اور خلوت پسندی. خودی مسلسل جد و جہد کرنے سے، قرآنی آیت ہے، انسان کچھ بھی نہیں سوائے جد و جہد کے، سعی کے. خودی سعی پہم سے اور عمل مدام سے قوی ہوتی ہے، بلند ہوتی ہے. اقبال اعمال کو دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں، خودی کو ارتقاء دینے والے، ترقی دینے والے، اور خودی کو برباد کرنے والے اور گھٹانے والے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشق، فخر، غیرت، تحمل، بردباری، محنت و کوشش، کسب حلال، یہ سب خودی کو بلند کرتے ہیں، خودی بڑھاتے ہیں، خودی کو آپ کے نکھارتے ہیں. خوف، ڈر، غلامی، بردگی، نس پرستی، غرور، کاہلی، ظلم وغیرہ انسان کی خودی کو تباہ کر دیتے ہیں. تو اقبال نے بتایا کہ خودی کن چیزوں سے بڑھتی ہے اور کن چیزوں سے گھٹتی ہے، خودی کی تربیت کس طرح سے ہو سکتی ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات، خود اقبال کا شعر. خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیدار یہ کائنات. ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو آنکھ کا تل ہے، جو 1 ملی میٹر ہے، اس میں پورا سما جاتا ہے فلک. بھائی فلک اور آپ کا آنکھ کا تل. اقبال یہی کہہ رہے ہیں، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. تیرے دل میں جو خودی کا جو نشیمن ہے، جو آشیانہ ہے، وہ اس طرح ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں. مثال سے ظاہر کر رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہمارے بچوں اور جوانوں کو خودی کا سبق نہیں دیا جاتا، ان شاہین بچوں کو گنبد کے کبوتر بنا دیا جا رہا ہے. اقبال شعر سنیے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. یہاں پر تو آپ کے جو ہے ہم کو کبوتر سازی کرنا ہے. اقبال اسرار خودی کے بارے میں لکھتے ہیں، مجھے اس بات پر رونا آ گیا. دیکھیے اقبال کے ورڈ بائی ورڈ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے. مجھے اس بات پر رونا آ گیا کہ جس قوم کے دل میں احساس خودی پیدا کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی تھی، وہ نہ تو پوری طرح سے اس کا مطلب سمجھ سکی اور نہ اس کی قدر کر سکی. دوسری طرف ولایت والوں کا یہ حال ہے کہ وہ میرے پیغام کو اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ یہ کتاب میں نے ان کے لیے نہیں لکھی. دل جری بات کر رہے ہیں اقبال کہتے ہیں، خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی. خودی سے میں نے سیکھی دو جہاں سے بے نیازی. اور اقبال کہتے ہیں کہ حرکت پہم، جد و جہد مسلسل خودی کو بلند کرتی ہے. نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد، ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. ڈوبو تو صحیح، ترقی تو کریں. اقبال خودی کی تلقین کرتے ہوئے اس کی اعلیٰ منزلوں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. خودی کی ہے یہ منزل اولین،
مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاک دامے نہیں، جہاں تجھ میں ہے تو جہاں میں نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، تلس میں زمان و مکان توڑ کر۔ اقبال انسان کو کیا درس دے رہے ہیں؟ آنچے در عالم نہ گنجد عالمت، یہ جو 5-6 فٹ کا انسان ہے آدم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اتنا بڑا ہے فضیلت میں کہ پورا کہکشان اس میں نہیں سما سکتا۔ آنچے، اقبال کا شعر پڑھ رہا ہوں، آنچے در آدم نہ گنجد عالمس، وہ چیز جو اس 5-6 فٹ کے انسان میں نہیں سما سکتی۔ آنچے در آدم نہ گنجد عالمس، آنچے در آدم بگنجد عالمس، اور جو اس 5-6 فٹ میں پورا طریقے سے رکھ دیا جا سکتا ہے وہ عالم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہاں کہکشاں، کہاں انسان۔ یہ عالم ناسوت ہے جس میں ہم اپنے خواص سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر کھلتا ہے عالم ملکوت۔ تقی عابدی مرا، ملکوت میں صرف مجرد چیز جاتی ہے، جسم نہیں جاتا۔ ملکوت میں ملائک ہوتے ہیں، ملائک جب آتے ہیں زمین پر تو جسم لے کے آتے ہیں، کسی بھی لباس میں آ سکتے ہیں۔ تو انسان کی روح جیسے ہی چلے جائے گی مرتے ہی عالم ملکوت میں، جسم یہاں رہ جائے گا، روح چلے گئی، اس کے اندر کھلتا ہے عالم جبروت جس میں جبریل جیسے ملائک، اس میں کھلتا ہے عالم لاہوت ہاہوت۔ اقبال نے نہیں کہا ہم کو اے طائر ناسوتی، اقبال نے ہم کو نہیں کہا اے طائر ملکوتی، اقبال نے ہمارے لیے نہیں کہا اے طائر جبروتی، انسان کے لیے کہا اے طائر لاہوتی، اس رس سے موت اچھی۔ تو انسان کی پرواز وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر رئیس ملک جبریل بھی جو ہے پرواز نہیں کر سکتے۔ یہ ہے فضیلت انسان، یہ ہے مقام انسان، یہ ہے اس انسان کا مسئلہ جس کے لیے اقبال خودی کا مسئلہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھے جائے کوہ گراں توڑ کر، تلس میں زماں و مکاں چھوڑ کر۔ اور اسی کو کہتے ہیں کس سے حاصل ہوتی ہے؟ خودی بڑھتی ہے فخر سے، کردار سے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئین جواں مردی حق گوئی وہ بیبا کی، اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی، روباہی نہیں آتی، لومڑی بازی نہیں آتی۔ مولانا نے ایک بہت اچھا شعر کہہ دیا، ہم کیوں اتنی بڑی قوم آج لومڑی بن گئی ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاتھ اس طرح سے بھیگ کے پھلے گئے۔ آنچ شیراں را کنت روبا مزاج، وہ چیز جو شیروں کو لومڑی بنا دیتی ہے۔ آنچ وہ چیز، شیراں را کنت شیروں کو بنا دیتی ہے، روبا مزاج لومڑی صفت، احتیاجس احتیاجس احتیاج، ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے۔ آج پوری آپ کے جو ہے بھیک کی طرح سے پورے 1.6 کھڑے ہوئے ہیں ہمارے حکمراں، اسی وجہ سے لومڑی بن چکے ہیں، 700 سال پہلے کہہ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقبال رزق حلال ضروری سمجھتے ہیں، کرپشن خودی کو توڑ دیتا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسئلہ کرپشن ہے۔ اقبال ہی وہ شاعر ہے اردو کا جس نے کرپشن پر اتنی بات چیت کی ہے کہ مولانا کے بعد اگر کسی نے کرپشن پہ بات چیت کی ہے، لقمہ حلال پر بات چیت کی ہے، یہ جو آپ کے صحیح لقمہ کھانا حلال کا، کرپشن صرف یہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا مسئلہ کھانا، کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ یتیم کا حال نہ دیں، کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیگم کا جو ہے حق نہ دیں، کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی کی زمین کا حق نہ دیں۔ کرپشن از ایوری ویئر۔ کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ نہ دیں، کرپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی پر $50,000 خرچ کر دیں اور دوسرے کی بیٹی پر $5 نہ دے سکیں، دیٹس اے کرپشن۔ خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نان جس سے جاتی رہی اس کی تاب۔ اگر تم خودی کے نگہبان ہو تو وہ روٹی جو تم کھا رہے ہو بے غیرتی کی، وہ زہر ناب ہے، خالص زہر ہے۔ وہ نان جس سے جاتی رہے اس کی تاب، جس سے اس کی چمک، اس کی عزت، اس کا احترام جاتا رہے، وہی نان ہے اس کے لیے ارجمند، وہ روٹی اس کے لیے جو ہے ریئل روٹی ہے۔
رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، ہاتھ بند رکھو، سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھاؤ، گردن بلند رہے گی۔ میں بہت جلدی اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ یہ گفتگو ایسی ہے کہ خشک ہے، تلخ ہے۔ میں شیرین باتیں کرنے والا آدمی آپ کے جو ہے آج تلخ نوازی میں آ گیا ہوں۔ یہ مجھے جو ہے آپ کے نعمان نے اور بیگم صاحب ان کی یہاں پر تشریف رکھتی ہے، انہوں نے عنوان دیا تو میں نے عنوان سے کہا تھا بھیا عنوان تو بڑا خشک ہے، لیکن بہرحال وہ کرنا ہے آپ کو۔ تو بیگم کر رہی ہیں ان کی، اور میں آپ کے جو ہے شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خودی کی تربیت کے لیے اطاعت اللہ و رسول، کوشش مسلسل، بردباری، محاسبہ خود، ضبط نفس اور فخر لازم ہے۔ یہ محاسبہ خود کیا ہے؟ اپنا آپ محاسبہ کرنا۔ ہم دوسروں میں عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیب کبھی نظر نہیں آتے۔ اقبال نے بتایا ہے، اقبال ہم کو 3 شعر دے کر گئے ہیں، یہ 3 شعر یہاں سے لیتے جائیے خودی کے، اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنے وی شوڈ جج آور سیلف۔ اقبال کہتے ہیں کہ خودی جو ہے، انسان کی خودی سازی کے بارے میں اس کے تربیت کے مراحل میں لکھتے ہیں، وہ پہلے اپنی خودی کے نور میں اپنے ضمیر کا مشاہدہ کرے، پھر دوسروں کی نظروں میں یعنی جماعت کی شعور کا شاہد اول شعور خیشتن، خویش را دیدن با نور خیشتن۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنی خودی کے نور میں اپنا محاسبہ کرے۔ تقی عابدی تو ہے کیا؟ تو کیا کام کر رہا ہے؟ تو یہ جو باہر ایکٹنگ کرتا ہے، ریئل واٹ یو آر، تو پہلے میں اپنا آپ محاسبہ کروں اپنی خودی کے نور میں۔ شاہد اول، پہلا زینہ، شعور خیشتن، اپنا جو شعور ہے، اپنی جو خودی ہے، اس کے نور میں خویش را دیدن با نور خیشتن، میں محاسبہ کروں کہ خودی کے نور کے اندر میں کیا ہوں۔ شاہد ثانی، دوسرا اسٹیپ، شعور دیگری، خویش را دیدن با نور دیگری، دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ میں دیکھوں کہ تقی عابدی دنیا تیرے بارے میں کیا کہتی ہے، تو دنیا کی نظر میں کیسا ہے۔ جب یہ 2 تکمیلیں ہو جائیں، اب تیسرا زینہ آئے گا، شاہد ثالث، تیسرا زینہ، شعور ذات حق، خویش را دیدن با نور ذات حق۔ تو جب تو ذات حق کے نور سے اپنا محاسبہ کرے گا تو ذات حق کا شعور حاصل ہوگا تجھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ کمال کے شعر کہہ رہے ہیں۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے میں کسی دوسرے کی کیا برائی کروں بھائی، میں تو 10 برابر اس سے برا ہوں۔ میں کسی دوسرے جامعے کی کیا برائی کروں کہ فلاں مذہب کے لوگ اتنے بدتر ہیں، میرا مذہب کے حامین تو اس سے 100 برابر بدتر۔ جب یہ محاسبہ کر چکوں گا تو وہ انلائٹمنٹ ہوگا، وہ روشنی مجھے ملے گی کہ میں اللہ کے، تو جب جا کر جانوں گا تو معلوم یہ ہوا۔ اور یہ چیز حاصل ہوتی ہے فخر سے۔ فخر کیا ہے؟ فقر، میرا حیدرآبادی لہجہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ خاف نہ سمجھیے۔ فخر، فقیری سے چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی، تیغ خودی چڑھتی ہے جب فخر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ تیغ جس میں فقر انسانی ہے، وہ ایک تیغ ایسی چلتی ہے جیسا معلوم ہوتا ہے کہ پورا لشکر آپ کے تیغ مار رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے۔ فخر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، یہ معجزات ہیں فخر کے۔ حضرت خواجہ بند نواز، حضرت خواجہ اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین، اولیاء جس شہروں سے، جن دیہاتوں سے گزرتے تھے، پورے کے پورے دیہات آپ کے مشرف با اسلام ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ یاد ہے اقبال کے 4 مصرے کہ عشق و مستی، جمال عشق و مستی نئے نوازی۔ اقبال نے یہ عشق و مستی، اس پہ میرا تحقیقی کام ہے، 36 جگہ پر، آپ لوگ ڈھونڈے تو شاید 2-4 مقام، میں نے ڈھونڈے 36 مقام پر مجھے ملے کہ عشق و مستی کے معنی 2 ہی نکلے، ایک یہ معرفت الہی، دوسرے یہ کہ عشق محمدی۔ تو اقبال کہتے ہیں جمال عشق و مستی
اللہ کی معرفت اور حضور کی محبت کا جو جمال ہے، نئے نوازی. یہ میرے صوفی حضرات، یہ جو اللہ والے اولیاء، یہ جس شہر سے گزرتے تھے، ان کی بات میں جب یہ بات کرتے تھے تو وہ محبت، وہ پھول جھڑتے تھے کہ دیہات کے دیہات آپ کے جو ہے ان کو قبول کرتے تھے. وہ ہے جمال، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی. اور اس کا جلال یہ تھا کہ اللہ الصمد، اللہ کے سوا اور کسی کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کمال عشق و مستی کمال عشق و مستی ظرف حیدر، وہ علی، وہ حیدر جو پیغمبر اکرم کے ساتھ مسلسل آپ کے کیا، وہ خودی کا وہ پیکر ہو گیا جو کمال بن گیا. اور زوال عشق و مستی حرف راضی، اور اللہ کی معرفت اور حضور کی محبت کا زوال حرف راضی ہے. کیا راضی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ راضی کی جو تفسیر الکبیر ہے اس میں ایک ہر آیت کے معنی، ایک تو انہوں نے سائنسی لحاظ سے لکھے. اقبال اس کے مخالف ہیں. سائنس سے آپ قرآن کو معنی نہیں کر سکتے. اقبال کہتے ہیں کہ اس سرمہ راضی اس چشم شستم، میں نے راضی کا سرما اپنی آنکھ سے دھو دیا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. تو اقبال چاہتے نہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر ہم محسوسات سے کریں، کیونکہ محسوسات اور سائنس تو بہت ہی معمولی چیز ہے، بہت ہی گری ہوئی چیز ہے. اور قرآن آپ کے جو ہے وہ ہے کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کیا جائے تو پہاڑ پورے طریقے سے آپ کے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں. وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے خودی عشق سے قوی ہوتی ہے. خودی کو بلند کرنے کے لیے 3 مراحل کہنا پڑتا ہے. اطاعت قانون الہی وہ قرآن ہے، ضبط نفس اور نیابت الہی. نفس امارہ کی روک تھام. ذوق کا مصرع یاد ہے؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے، خودی کو نابود کرتا ہے. نیابت الہی خودے کی ترقی کی حد ہے. ہر کے خنجر بہر غیر اللہ کشید، ہر وہ شخص. اب اس کے اندر اقبال ڈسکس کریں کہ مسلمانوں نے جو فتوحات کیے ہیں، اقبال ایک پوائنٹ دے کر جا رہے ہیں. ہر شخص خنجر بہر غیر اللہ کشید، اللہ کے سوا، اللہ کے جو چیزیں ہیں اس کے سوا. تیغ اود در سینہ اود آرمید، اس نے اپنے سینے میں خود خنجر مار لیا. یعنی اللہ کے لیے تم نے کام نہیں کیا. خنجر اسی پہ چلا سکتے ہیں. صرف آپ کو ایک ہی حق ملا ہے، ملکوں کی وسعت کو بڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اسلام کو پھیلانے کے لیے. اقبال یہ کہتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. علم کو خودی سے مستحکم کرنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. آسان لفظوں میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی در جستجو پوشیدہ اس، اصل او در آرزو پوشیدہ ہس. آپ نے دیکھا، ختم کر رہا ہوں میں، ابھی 2 تکمیل خودی، تو وہ ترتیب خودی پہ بات کر رہے تھے. تربیت کیسی ہوگی اور تکمیل خودی کیا ہے؟ انسان کامل خودی کی تکمیل سے پیدا ہوتا ہے. یہ اقبال کا مرد مجاہد، یہ اقبال کا مرد قلندر، یہ اقبال کا مرد حق، یہ اقبال کا مرد کامل، یہ اقبال کا مرد فقیر، یہ اقبال کا مرد کامل قلندر، صرف سب خودی کی تکمیل سے پیدا ہوتا ہے. اور وہ کشمکش زندگی، مسلسل تحمل و برداشت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عوامل ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ خودی کو کمپلیٹ کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک پوائنٹ لیتے جائیے. شوپنہار نے یہ ویسٹرن ورلڈ میں کہا کہ آرزو سب سے، دنیا کا سب سے ٹریجک جو چیز ہے وہ آرزو ہے. یعنی دنیا کی جو سب سے سفلس چیز ہے، جو دنیا کی جو سب سے خراب چیز ہے، جس نے دنیا کو تباہ کر دیا ہے، وہ آرزو ہے. اقبال مخالف ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ماز تخلیق مخاص زندگی، ہم لوگ اشوائے آرزو تابندئیم. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اور دنیا آرزو کی وجہ سے آپ کے تابندہ ہے.
اسلام میں آرزو کا ہونا ضروری ہے. اسلام میں ناامیدی حرام ہے. اسلام میں رہبانیت حرام ہے. زندگی در جستجو پوشیداس اصل او در آرزو پوشیداس. اقبال کہتے ہیں کہ زندگی جس طرح سے جستجو کے اندر چھپی ہوئی ہے اسی طرح سے اصل زندگی، حقیقت زندگی در آرزو پوشیداس. آرزو جو ہے، مگر وہ کون سی آرزو؟ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری. وہ آرزو نہیں جو ہم کہتے ہیں. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اقبال کی آرزو الگ ہے. اقبال جس آرزو کی گفتگو کر رہے ہیں وہ آرزو بالکل الگ ہے. مگر کہتے ہیں ماذ تخلیق مقاصد زندگی. اقبال کہتے ہیں اگر تمہاری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو تم مردہ ہو، زندہ نہیں ہو. الشعاع آرزو تابندائم. ہم آرزو کی شعاع سے چمک رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا اقبال نے کہا تھا رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں. تو وہ آرزو کی گفتگو کر رہا ہے اقبال، وہ چیزوں کی. 2-3 منٹ میں ختم کر رہا ہوں بالکل آپ کے جو ہے، کیونکہ تکمیل کرنا چاہتا ہوں. یہ تکمیل خودی ہے، تکمیل خودی. تو تکمیل خودی کے بعد آخری میں جو بتا ہے پھل کیا ہے اس خودی کا، ثمر کیا ہے اس کا خودی کا، اس کا نتیجہ کیا ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ مرد مومن آتا ہے. عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ. جب آپ خودی کی تکمیل کر چکیں گے، جب آپ خودی کی اس منزل پر پہنچ جائیں گے، خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطان. وہ دیکھنے میں تو فقیر ہے، وہ دیکھنے میں تو گدا ہے، لیکن حقیقت میں عقل کی منزل ہے وہ عاقل ترین شخص ہے. عشق کا حاصل ہے وہ، حلقہ آفاق میں گرمی محفل ہے. اسی سے تو آفاق کی گرمی ہے. کسی کو دیدہ عالم را امامس. جو شخص جس کی نظر، جس کی ویژن اس کائنات کی امام بن جائے، منو تو نا تمامیم اون تمامس. وہ شخص جس نے تکمیل خودی کر دی، تو اور میں تو ناتمام ہیں مگر وہ تمام ہے، وہ تکمیل ہے، وہ کامل ہے. عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، اس مرد کامل پر، اس مرد قلندر پر، اس مرد جس کے پاس خودی کی تکمیل ہے. عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشان ہے دل. وہ دل ہے میرا، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. اور وہی ہے جو فرشتوں کا کمند کرتا ہے، جو فرشتوں کو صید کرتا ہے. اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر خودی سے غفلت کی جائے تو مردن ہے. از خودی غافل شدن چیس مردن. مصرع ہے. مرنا کیا ہے؟ مرنا یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے. ہم اس دنیا سے جا کے مرتے نہیں ہیں، انتقال کرتے. اقبال کی نظر میں ہمارا یہ مرنا نہیں ہے بلکہ منتقل ہوتے ہیں. چیس مردن، تو مرنا ہے کیا؟ از خودی غافل شدن، خودی سے غافل رہنا مردن ہے. اور ایک جگہ کہتے ہیں گر فنا خواہی ز خود آزاد شو. اگر چاہتے ہو فنا ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو تباہ ختم ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ. از خودی آزاد شو، خودی کو چھوڑ دو. گر بقا خواہی، اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ بقا رہو، زندہ رہو، بخود آباد شو. بخود آباد شو، یہاں پر خود خودی سے ہے. خودی میں آباد کرو، خودی کو پرست کرو. تو کہ از نور خودی تابندئی، یہ جو تیری چمک ہے، یہ جو ہم
یہ جو ہم اوتاروں کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہم رسولوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہم اولیاؤں کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہم مصلحوں کو دیکھتے ہیں، یہ جو ہم عظیم شخصیتوں کو دیکھتے ہیں جن کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جس سے ہم کبھی ملاقات نہیں کی، جن کے کچھ جملے بھی ہم نے نہیں پڑھے، لیکن دل سے عاشق ہو جاتے ہیں، وہ خودی کی قوت ہے۔ تو کہ از نور خودی تابندئی، گر خودی محکم کنی پائندئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بس خودی، اور اگر خودی نہ ہو تو آپ نے دیکھا کہ اتنی عظمت جس انسان کی ہے جو خودی سے دور ہے، تو اقبال نے پوچھا تھا کہ مالک اگر یہی تیرا انسان ہے جس کے بارے میں تو نے اتنی چیزیں کہی ہیں، وہ تو اتنا گر چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمیت از بے بصری بندگی کرد، آدم از بے بصری بندگی کرد، انسان اندھے پن سے غلامی میں جکڑ گیا، گوہری داش ولی نظر قبا و جم کر، اس کو ہم نے ہیرا دیا تھا لیکن اس نے حکمرانوں کے پیروں میں اگل دیا۔ یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، یعنی انسان فطرتاً اب کتے سے بھی گر چکا ہے۔ اقبال کہتے ہیں یعنی از خوئے غلامی، غلامی کی جو فطرت انسان حاصل کیا ہے، کیونکہ اس میں خودی نہیں ہے۔ اگر خودی ہوتی تو غلامی نہیں کرتا، خودی کا تو سالار ہوتا ہے انسان۔ تو یعنی از خوئے غلامی ز سگاں خار ترس، وہ انسان خودی کے نہ ہونے کی وجہ سے کتوں سے بھی گر چکا ہے۔ من نہ دیدم کہ سگی پیش سگی سر خم کر، میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک کتا دوسرے کتے کے سامنے سر جھکاتا ہے، لیکن میں نے انسان کو دیکھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں یہ کتے سے بھی گرا ہوا ہے، انسان کی خودی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور علم و حکمت، اقبال رومی سے پوچھتے ہیں علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ، کس طرح ہاتھ آئے سوز و درد و داغ۔ تو جواب ملتا ہے علم و حکمت زائد از لقم حلال، علم اور حکمت تمہیں ملے گا لقم حلال کھانے سے۔ عشق و رقت آئز از لقم حلال، یہ عشق اللہ سے، یہ رقت، یہ سوز و گداز تمہارے دل میں لقم حلال سے آئے گا۔ تا نادونی نقطۂ عقل الحلال، بر جماعت زیستن گردد وبال، جب تک کہ تم اس نقطے کو کہ لقم حلال سے جو تمہارے خون میں جو رنگت آتی ہے اس سے واقف نہ ہو تو تم اپنی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں اقبال نے قرآن مجید سے لیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، 1400 سال پرانی یہ مردہ کتاب نہیں ہے، قرآن مجید زندہ کتاب ہے۔ حکمت او لا یزل، کتاب زندہ قرآن حکیم، وہ کتاب زندہ جس کو ہم قرآن حکیم کہتے ہیں، حکمت او لا یزالست و قدیم، اس کی جو حکمت ہے، اس میں جو اشارے ہیں، اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، اور وہ قدیم چلتے جائے گی آپ کے۔ نوع انسارا پیام آخری، وہ انسانوں کے لیے آخری پیغام ہے۔ حامل او رحمت للعالمین، اس کو حمل کرنے والا پیغمبر اکرم ہے۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستان، گر تو چاہتا ہے کہ مسلمان باقی رہے، نیست ممکن نہیں جز بقرآن زیستان، قرآن کے سوا اور کسی طرح سے تو زندگی گزار سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، اگر کوئی سوالات تو جی فرمائیے۔ جی علیکم السلام۔ کے علاوہ ہم آپ نے آگے بات کی کہ ہم اس کو ایک ایولیوشنری پرسپیکٹو سے بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک عمل میں سے گزرتا ہے اور بہتر ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے ریکنسائل آپ کیسے کرتے ہیں کہ
मतलब उसके चेंज नहीं है खुदी के अंदर, या उसके एलिमेंट में चेंज नहीं है, मतलब किस तरह से आप उसको देखिए एक्सप्लेन करें? खुदी तो तरक्की करते ही रहती है। जैसे अगर आपके हौसले बढ़ते रहें, आपके इरादे बढ़ते रहें, आपके काम नेक काम बढ़ते रहें, यानी खुदी एक कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ दुनिया में जो फना है एक जगह पर जाकर गिर जाती है, ठीक है, यानी ख़त्म हो जाता है। जैसे कैरी जो आम का जो कच्चा फल है, ये जब आखिरी हद पर आता है तो जैसे ही वो पक जाता है उसके बाद टपक कर ख़त्म हो जाता है, फना हो जाता है। इकबाल ये कह रहे हैं कि खुदी का ऐसा मसला नहीं है, खुदी जो है तरक्की करते जाती है, उसकी कोई हद है, फना नहीं है, ठीक है। मौलाना रूम ने कहा था, हासिल उम्रम से सुखन बीशनीस, मेरी ज़िंदगी ज़ाहिरी ज़िंदगी को 3 आपके हरफों में बयान किया जा सकता है। खाम बुदम पुख्ता शुदम सूख्तम, मैं कच्चा था, मैं पक गया और फिर फना हो गया। इकबाल ये कह रहे हैं कि हमारी तमाम चीज़ें फनाई हैं, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको फना नहीं बल्कि ज़िंदा है, वो खुदी है। तो खुदी रिकॉन्साइल ऐसा होगा कि जैसा जैसा जिस मेयार पे भी आप छोड़ दें करते हुए, उस मुकाम पर हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, वो पाइंदा रहेगी, ताबिंदा रहेगी, उसको फना पजीरी हासिल नहीं होगी, बढ़ते ही चले जाएगी, यानी इट विल गो ऑन एंड ऑन। जी डॉक्टर साहब, आपने शुरू में फरमाया था मुजद्दिद अलिफ्सानी का दरमियानी फलसफा, जी, तो अल्लामा इकबाल इस फलसफे के जी ऊपर हैं? जी, अल्लामा इकबाल जो हैं यकीनन अगर पूरे अशार का आप मुताला करें, इस पर लोगों ने आपकी कुछ किताबें लिखी हैं, ज़रा सा मैं उसको इस वजह से ज़्यादा डेप्थ में छेड़ा नहीं कि पूरी तरीक़े से आप प्रूफ नहीं कर सकते। देखिए, इकबाल की मसला यह है कि इकबाल जिस चीज़ को पसंद करते हैं, और जहाँ पर इतनी जुर्रत है इकबाल में, जहाँ किसी शख्स से पसंद नहीं करते, जैसे फ़ख्र राज़ी की काफ़ी तारीफ़ भी की हैं, मगर यहाँ पे कहते हैं जीता है रोमी, हारा है राज़ी। कहते हैं मैंने राज़ी का आपके जो है सुरमा अपनी आंखों से धो दिया है, कहते। तो इकबाल का कमाल ये, हम लोग कैसे हैं, हम लोग ये हैं कि ऑल और नन, अगर किसी की तारीफ़ करेंगे तो सिर्फ तारीफ़ करेंगे, फिर उसका नेगेटिविटी नहीं बताएंगे। इकबाल में ये कमाल था। एक वाक़या बयान करता हूँ छोटा सा आपको। जब गवर्नमेंट लाहौर कॉलेज में एक प्रिंसिपल की जगह कायम हुई तो लोग, इकबाल बीमार थे, बल्कि आखिरी ज़माना था इकबाल का, तो लोगों ने कहा कि हम, क्योंकि आप हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैं, हम आप ही के कमरे में जो है इजलास करते हैं। 7-8 लोग आ गए, कुर्सियां लगाकर अल्लामा इकबाल के बाजू बैठे, और उन्होंने कहा कि आप क्या फरमाते हैं, कौन सा प्रिंसिपल हमारे लिए ये एप्लीकेंट है। इकबाल ने बगैर नाम क्या कहा कि मेरे लिए डॉक्टर, मैं समझता हूँ डॉक्टर यूसुफ अली जो हैं सबसे, वही जिन्होंने कुरान का अंग्रेज़ी में किया, मेरे लिहाज से वो बेहतरीन आपके प्रिंसिपल होंगे। लोगों ने खैखा लगाया, क्योंकि जानते थे कि इकबाल और डॉक्टर यूसुफ अली एक छत के नीचे ख्यालों के लिहाज से बैठ नहीं सकते, इतना तफरुक था। इकबाल ने जैसे ही देखा ये लोग हंस रहे हैं, लेटे हुए थे, बैठ गए, चेहरा सुर्ख हो गया, कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, इस वक्त इस कॉलेज को संभालने में इनसे बेहतर कोई और मुंतजिम नहीं हो सकता। तो ये हिकायत मैं इस वजह से वाक़या बयान कर रहा हूँ कि इकबाल अपने उस शख्स को जिसको पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन अगर कौम की कोई मिल्लत का बार आए तो ऑनेस्टी के साथ उसको शेयर करते थे। ये बहुत कम प्रॉपर्टी बहुत लोगों में होती है, ये खुसूसियत जो है। हम तो 10 साल पहले देखते हैं इस आदमी का जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। इकबाल की बुजुर्गवारी यही है, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। ये इकबाल ने मिसरे के लिए नहीं कहा, बल्कि उनकी फितरत जाहिर की है। जी, तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब जो मौलाना रूम है वो भी इसी फलसफे के कायल हैं? मौलाना वजूदी हैं कामिलन 100%, इब्न अरबी के फाले। मौलाना रूम आपके 90% जो सूफिया हमारे पास हैं वजूदियत, तो वो जो है आपके यानी हमें उस के कायल हैं। इकबाल कहते हैं हमें उसके जो हैं आपके जो है मसाइल बताते हैं, लेकिन उसको दबे अल्फाजों में फिर क्या कहते हैं, वो शहूदी से भी वाकिफ़ पूरी तरीक़े से वो नहीं है, और बयाने ही 2 ज़िंदगी गुजार चुके हैं। जी 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 जी, फरमाइए एक। मैं कहता, आप इकबाल की आरज़ू के हवाले से बात कही थी, तो
آج کا جو دور ہے جس کے اندر ہم جو مادیت پرستی اور ایک طویل انسان کے اندر داخل ہوئی، تو اقبال کی آرزو اور آج کے انسان کی آرزو میں فرق کیا ہے؟ سوال بہت مشکل ہے، اس کے لیے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ضرورت ہے آپ کے لیے. مگر یہ ہے کہ اقبال یہ کہتے ہیں ہر آرزو جس میں آپ کے اقبال کے جو اسٹینڈرڈس ہیں، دیکھیے اقبال کا میسج ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حق پر پہنچا جائے. تو اقبال اسی کے قائل ہیں اور اسی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ میری دعا ہے یہ آرزو بدل جائے. دیکھیے اقبال کی ایک 8 شعروں کی جو ہے غزل ہے رموز شاعری میں، یا رب درون سینہ دل باخبر بدے، اے میرے مالک میرے سینے کے اندر بیدار دل دے دے. تو اس میں نے کاؤنٹ کیے تھے 9 اقبال نے دعائیں کی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں سے ایک دعا بھی نہ عمر کے لحاظ سے ہے، نہ بچوں کے لیے ہے، نہ دولت کے لیے ہے، نہ چیز یا بیداری دل کے لیے ہے. کہتے ہیں یا رب درون سینہ دل باخبر بدد در بادہ نشرا نگرم او نظر بدد، یعنی میں شراب کے اندر جو پوشیدہ نشہ ہے اس کو دیکھ سکوں، وہ نظر مجھے دے، وہ ویژن مجھے دے. اور اسی لیے ایک جرأت آمیز شعر کہہ دیا اقبال نے، کافری بیدار دل پیش صنم، ایک کافر اپنے بیدار دل کے ساتھ اپنے بت کے سامنے بہ بدینداری کے خفت اندر حرم، یعنی اس مسلمان سے بہتر ہے جو کعبے میں سو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ، اگر ہو تو آج فتویٰ لگ جاتا ہے، اقبال اتوار پہ تو لگ گیا تھا کفر کا فتویٰ، میں سمجھتا ہوں 10 فتوے اسی پہ لگ جاتے ہیں آپ کے. مجھے اقبال نے کہا کہ یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، تو وہ کیا تمنا وہی ہے. دیکھیے اقبال نے اپنی آرزو اور اپنی تمنا اور اپنی جستجو کو بیان کیا ہے اسی ایک میں کہ اقبال بہت ہی حق گفتگو کرنے والے ہیں. اقبال نے کسی بھی لحاظ سے، ہماری جو آرزو ہوتی ہے ہماری دنیاوی مسائل پہ ہوتی ہے کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے. تیری دعا ہے تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. تو آرزو جو بدل جائے تو دیکھنا پڑے گا کہ اقبال نے کیا آرزویں کی ہیں. اقبال نے کہیں پر اپنے صرف ایک جگہ حضور کے اس میں کیا ہے کہ میں اندھیرے پھیلانے والوں کا، فارسی ترجمہ کر رہا ہوں، میں اندھیرے پھیلانے والوں سے لڑ رہا ہوں، میرے چراغ میں تھوڑا سا اور تیل ڈال دے، یعنی مجھے اور کچھ زندگی دے دے. یہ آخری عمر میں جو اقبال نے وہ کیا کہ ایندھن بیریس، تھوڑا سا اور مجھے تیل ڈال دے تاکہ میں کچھ آپ کے، کیونکہ میں لڑ رہا ہوں. رفتم ایک جگہ کہتے ہیں رفتم کے طائران حرم را کنم شکار، میرے معبود میں جا رہا ہوں یہ نام نہاد مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. طائران حرم وہ پرندے جو کعبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کعبے کے پر جو پرندہ اگر فرض کیجئے ایک نجس پرندہ بیٹھا ہے تو آپ ایسا چاہیں گے کہ ایسا تیر ماروں کہ صرف پرندے کو لگے، دیوار کعبہ مس نہ ہو. کہتے ہیں تیرے فکندہ تو مجھے ایسا تیر دے جو صرف انہی کو لگ سکے، کیونکہ جانتے تھے اقبال کہ یہ اپنے اطراف ایک حاشیہ رکھتے ہیں، 200-400 کو جو ہے آپ کے جو انوالو کر لیں گے. تو اقبال کی آرزویں ان کے کلام میں، ان کی دعاؤں میں مشخص ہیں. کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو مثال دی قطرہ جو ہے سمندر میں ملتا ہے تو اس کی وہ لافانی ہے، لیکن وہ کس کے شعور میں لافانی ہے؟ اللہ کے علم میں، یا اس قطرے کو ابھی تک احساس ہے کہ وہ قطرہ باقی ہے، وہ سمندر نہیں بن گیا؟ یہ فلسفہ وجودیت میں علماء نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جو ہے سمندر کی طرح رحمت کا سمندر تھا. جب اس کی رحمت جوش میں آئی تو یہ آپ کے جو ہے ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ کہیں پر دریا بن گیا، کہیں پر تالاب بن گیا، کہیں پر پانی کا ایک، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ سب مل کر ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، یعنی تمام مخلوقات خالق میں مل کر ایک ہی چیز ہو جائے گی. تو اقبال یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فلسفہ وجودی، کہ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، یہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے سوا، ٹھیک ہے. اس کو جو فلسفہ وجودی ہے، اقبال کہتے ہیں باز بینی، اس کے بعد بھی جب قطرہ مل جائے گا دریا میں اس وقت بھی تو دیکھے گا، باز بینی تو پھر بھی دیکھے گا، من کیم میں کون ہوں، یعنی میں جو قطرہ ہوں، میں جو فرد ہوں، میں جو بشر ہوں، تو کس تھی اور تو کون ہے. تو اقبال کا یہ فلسفہ جو ہے آپ کے اس لحاظ سے
وجودیت پر اقبال نے بہت کچھ آپ کے وجودیت اور شہودیت پر بھی لکھا ہے آپ کے، تو اس کے لحاظ سے آپ فرمائیے، آپ فرما رہے تھے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میں جو نظم ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ایک شعر کے تناظر آئیے جی، آپ سے سوال، اچھا، آپ سے رہنمائی۔ اچھا، محبت۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش تھا جی، اسی شعر کے تناظر میں جی کہ ہم لوگ جو یہاں پر آئے جی اور ٹائٹل ہم لوگوں نے یہ لگایا کہ ہم اپنے اسماعیل کی فلاح اور بہبود کے لیے یہاں پر آئے ہیں، جی لیکن میں کبھی کبھی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں، جی نتیجہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جی کہ جس اسماعیل کا سائن بورڈ لگا کے ہم یہاں پر آئے تھے، ہم نے اپنا اسماعیل بھی کھو دیا اور ابراہیم کی بھی تلاش میں۔ جی بہت صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے کہ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کا کلام میں اس طرح بڑی روشنی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ابھی 4 مصرے پڑھے تھے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ تو آپ نے جو مصرع شعر پڑھا ہے بالکل صحیح ہے کہ آب حیات پیا جاتا ہے تاکہ زندگی ہو، آب حیات پی کے تمہیں موت آ گئی۔ یعنی ہمارے لیے المیہ یہ ہو گیا ہے کہ اصل میں علامہ اقبال کے کلام کو جو ہے ایک جگہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اقبال کیات کو جو ہے دینیات بنایا جائے، ایک جگہ آپ کے جو ہے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اقبال کے کلام کو شعریات بنا دیا جائے، ایک جگہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے کچھ جوڑ کر، کچھ موڑ کر، کچھ چھوڑ کر، کچھ توڑ کر اقبال کے کلام کو کچھ اور لغویات بنایا جائے۔ اقبالیات کا اقبال کے کلام سے معنی نکالنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اس میں ہر ایک چیز آپ نے دیکھا کہ اس میں 1% بھی تقی عابدی شامل نہیں ہے، بلکہ میں نے صرف یہ بتایا ہے یہ اقبال کے اشعار تو ابراہیم کی تلاش میں ہے جو حضرت اقبال نے کہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خلیل اللہ آپ کے ابراہیم جو ہیں بت شکن ہیں، ٹھیک ہے، اقبال کے پاس یہ مسئلہ بہت ہے۔ تو اقبال کا بت شکن دوسرے مذہب کے لیے نہیں ہے، اقبال کا بت شکن تو سب سے پہلے ہم اپنی بت کو توڑنے کا ہے۔ انسان کا سب سے اہم بت جو ہے خود ہے، یعنی آپ کسی کو بھی کچھ کر لیں، جیسے ہی تقی عابدی کی پرسنالٹی پہ آئیں گے تو پھر آپ دیکھیے میں شیر ہو جاتا ہوں، پھر میں آپ کو جو ہے پہنچاتا ہوں اس جگہ تک کہ چھوڑتا نہیں۔ تو وہ اپنا جو بت ہے اس کو توڑنا ہے، تو ابراہیم کی تلاش میں ہے۔ اور یہ جو مصرع ہے جس کا آج ہم نے عنوان بنایا، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، وہی چیز جو میں نے کہا اب اسی پہ آ رہا ہوں، آخری جملہ جو آپ نے کہا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اور لا الہ الا اللہ کو جو علامہ اقبال کے کلام کا جوہر، مرکز، محور، مبدا آپ کے کہہ سکتے ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں آفاقیت ہے، اس میں اور چیز ہے کہ وہ آپ کے کیا کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں آپ کے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو کراچی سے ایک شاعر نے کہا کہ حسین تو بھائی مسلمانوں کے ہیں نا، تو ہر قوم آپ کے پکارے گی ہمارے حسین۔ تو انہوں نے اس کو کنٹیکٹ کیا کہ ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے، ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ تو اس طریقے سے اسلام کو جو کچھ بھی اپنا لے، اقبال آفاقیت دے رہے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ کلام آپ کے پورے دنیا کے لیے آیا ہے۔ تو آج دنیا میں ابراہیم کی تلاش میں ہیں جو بت شکنی کرے، لیکن وہ فرد کے لحاظ سے اپنا بت ہے، وہ جماعت کے لحاظ سے جماعت کا بت ہے، وہ آپ کے انٹرنیشنل لیول پر دوسرے دھرموں کے لحاظ سے سب کا کائنات کا بت ہے۔ تو اقبال کا کلام کو مختلف حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے،
اور ایسی آپ لوگ کیا کہتے ہیں مباحثے وغیرہ کرتے رہیے. اور اقبالیات جو ہے میں ممنون ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا کہ اتنے ویژنری ٹائپ پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ لوگ 1.5-2 گھنٹے تک بیٹھ کر سنتے رہیں. ورنہ آپ کے جو ہے یہ کہاں پر آپ کے جو ہے میسر ہے ایسی چیز کہ گفتگو ہو جائے. اور جتنا بھی ہم کچھ کر سکیں اقبال کے کلام سے سمجھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں یہی ہے. اقبال نے بت شکنی کے بارے میں کہا ہے. اقبال نے ابراہیم تلاش، حضرت ابراہیم کی تلاش جو ایک طریقے سے آپ کے استعارتاً بات چیت کی ہے. دیکھیے استعارتاً بات چیت کی ہے. اقبال کا کمال یہی ہے کہ ایک پرندہ جو خونخوار پرندہ ہے، جو میرے نظروں میں آپ کے جو ہے پرندوں کا ٹیررسٹ ہے، عقاب. پرندے سے پوچھیں کوئی آپ کے جو ہے کہ کیا کون ہے یہ آپ کے، تو وہ بتائیں گے او یہ جو بلبل چھپ کے آپ کے پھولوں میں جو الگ الگ قسم کی آوازیں نکالتی ہے وہ عقاب کے ڈر سے نکالتی ہے. کلر اپنا بدل لیتی ہے تاکہ جو ہے عقاب اسے نہ دیکھ سکے، اور پورے دوسرے بلبلوں کو اطلاع دیتی ہے کہ ٹیررسٹ آن دا ٹاپ، آپ کے جو ہے بی کیئرفل. شاعر اس کو کہتا ہے کہ کتنا اس کو پھولوں سے پیار ہے کہ جو ہے بلبل اس کے ترانے گا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ویسے پرندے کو اقبال نے اپنی شاعری میں آپ کے بتایا کہ یہ بلند پرواز ہے، یہ آشیانہ نہیں بناتا، یہ اس میں خودداری ہے، اس میں آپ کے جو ہے اوصاف. تو اس کو کہتے ہیں شاعری آپ کے جو ہے اپج، اس کو کہتے ہیں شاعری کی معراج، کہ کس طریقے سے عقاب کو اقبال نے شاہین کو وہ مرتبہ دیا کہ میں 4 گھنٹے تقریر بھی کرتا رہا ہوں شاہین کے خلاف تو لوگ کہیں گے ہم اقبال کے شاہین سے مطمئن ہیں. تو اس کو کہتے ہیں موجز بیانی، اس کو کہتے ہیں اقبال کے پاس یہ چیز تھی. اقبال نے کمال کیا ہے. اسی وجہ سے اقبال زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے. اور اقبال کے کلام سے اگر ہم لوگ استفادہ کرتے رہیں، اور یہ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی جو محفلیں سجا رہی ہے، جو آپ کے جو ہے سمجھیے کہ بیابان میں جو شمع جل رہی ہے، یہ بیابان اس لحاظ سے ہے دیکھنے میں بڑے تمدنی شہر ہیں لیکن علمی لحاظ سے ہمارے لحاظ سے یہ بیابانی ہیں یہاں پر آپ کے. تو یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں نعمان بخاری صاحب کی جو ہے بیٹر ہاف جو ہے شی از ہیئر، یہ بیٹے وغیرہ بچے اور پورے اراکین کا کہ ایک موقع ملا کہ گفتگو ہو گئی. لیکن جو کچھ بھی گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے پورے آپ کی خدمت میں ہیں اور ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے. مقصد یہ تھا کہ خودی کے کچھ فلسفے پہ بات چیت ہو جائے. خودی کے فلسفے پہ ایک جلسے میں جو ہے گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن کئی سوالات ذہنوں میں آپ کے ابھرتے ہیں. اور اس گفتگو کا مقصد ہی یہی تھا کہ خودی سے ہم کچھ سوچیں، اور یہ گرد بیٹھے گی تو معلوم ہوگا کہ محفل میں کیا کیا سوال ہیں. غالب نے انسانی ذہن کو محشر خیال کہا ہے. میں تو 5% بات کیا ہوں، 95% تو آپ لوگ اس سے آگے بڑھائیں گے بات کو. مقصد یہ تھا کہ یہ چیز کو صرف آپ تک پہنچایا جائے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب. ٹرانسلیشن جو کرتے ہیں